بجائے اگر گریڈ 1 سے لے کے 12 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 50 کے بجائے 60 یا 70% بڑھا دی جائیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، نہ کہ انہی افسران کو دوبارہ سے موبلائز کیا جائے جن کے پاس آلریڈی بہت سی سہولیات موجود ہیں۔ ان کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہ ہے۔ ابھی یہاں پر میرے ایک فاضل ممبر نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں پر 2-3 ممبران نے ایک خاص کلاس کے لیے بات کی تھی، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ اس کلاس کے خلاف بات نہ کی جائے، تو میں ان سے موجود نہیں، گزارش کرنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر موجود اگر کوئی بھی ممبر جاگیردار سرمایہ دار کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہمیں اگر کسی کے پاس ہزاروں مربع ہیں، ہزاروں ایکڑ ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 10-10 ہزار کی لیبر کام کرتی ہے، ہزاروں مزارین کام کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت میں اعتراض اس استحصالی سوچ پہ ہے، اس فکر پہ ہے، اس جاگیردارانہ سوچ پہ ہے جس نے پاکستان کی غریب عوام کو ترقی نہیں کرنے دی۔ ہمیں اس سوچ پہ اعتراض ہے کہ 300 سال پہلے آنے والا نظارہ آج بھی اس کے اندر ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کی اولاد پڑھ سکی ہے اور نہ وہ صحت کی سہولتیں لے سکا ہے۔ بار بار یہاں پر سستی روٹی، دانش اسکول اور جنوبی پنجاب کی بات ہوتی رہی ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دانش اسکول کا مسئلہ نہیں، یہ سستی روٹی کی بات نہیں، یہ جنوبی پنجاب کی محرومی کی بات نہیں۔ آج جناب میاں محمد شہباز شریف پنجاب کی اس 90% عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جب سامنے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک طبقاتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ طبقاتی جنگ ان قوتوں کے خلاف جن کی اگر فیملی چارٹ کی آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ خود فرما کے گئے ہیں ابھی میرے ممبر کہ میرے بڑے بھی اسمبلی کا حصہ تھے، میں بھی حصہ ہوں، آنے والی نسلیں بھی حصہ رہیں گی۔ اور فیملی چارٹ پڑھیں تو ان کے بڑے یقیناً مغلوں کے دربار کا بھی حصہ رہے، انگریز دربار کا بھی حصہ رہے، رنجیت سنگھ کے دربار کا بھی حصہ رہے، پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے دربار کا بھی حصہ رہے، اور آج پنجاب کی محرومیوں کی بات کرنے والے پنجاب کا بھی حصہ ہیں اور مرکز کا بھی حصہ ہیں۔ اور حقیقت میں آج جنوبی پنجاب کے محرومیوں کی بات نہیں، یہ محرومیاں تو اسی وقت ختم ہو جائیں گی جب آپ وہاں پہ دانش اسکول بند کر دیں گے، جب آج وہاں کے لوگوں کو آپ ایجوکیشن کے لیول کی تعلیم دینے کی بات بند کر دیں، آپ ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی 2 روپے میں دینے کی بات بند کر دیں تو انہیں کوئی جنوبی پنجاب کی کسی چیز کی محرومی نہیں یاد آئے گی۔ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہر سال 5 ارب روپے کی وہ سبسڈی جو لاکھوں غریب لوگوں کے پیٹ میں جاتی ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن پنجاب کے اندر 50 ارب کی پنجاب بینک کی ڈکیتی نظر نہیں آتی۔ ان کو 2 روپے کی وہ روٹی جو ایک غریب کے پیٹ میں جاتی ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن رابرٹ فارم اور اس کی شکل میں لوٹے ہوئے کروڑوں اربوں روپے نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ آج یہ جنگ جو میاں شہباز شریف صاحب لے کر چلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس طبقے کی جنگ ہے جس کا 60 سالوں سے پاکستان کے اندر استحصال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر بار بار جنوبی پنجاب کی اگر بات کی گئی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس جنوبی پنجاب کا استحصال اس وقت کیوں نہیں ہوا جب آپ وزیر اعظم رہے؟ اس وقت استحصال کیوں نہیں ہوا جب آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے؟ یہ استحصال اس وقت کیوں نہیں ہوتا جب آپ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں؟ یہ پنجاب کا اور اس کی محرومیوں کا استحصال اس وقت کیوں نہیں ہوتا جب آپ ایوان اقتدار کے اندر بیٹھتے ہیں؟ یہ استحصال اس وقت کیوں ہوتا ہے جب آپ اقتدار کا حصہ نہیں ہوتے؟ جب پنجاب کے اندر عام آدمی کی بات کرنے والے اقتدار میں ہوتے ہیں، یہ آپ کا استحصال اس وقت کیوں نظر آتا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ طبقاتی جنگ جس کا آغاز میاں محمد نواز شریف اور کے ساتھ چلنے والی ٹیم نے کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ 90% محرومیوں کے شکار عوام کا حق انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے۔ اور رہی بات دانش اسکول کی، ان کو تو اعتراض ہے کہ جنوبی پنجاب میں آپ یہ 6 یا 3 دانش اسکول کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کو اعتراض ہے کہ آپ 5 ارب کی سبسڈی غریب عوام کو روٹی پہ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو اعتراض ہے کہ آپ جنوبی پنجاب میں ہسپتالوں میں
علاج فری کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو اعتراض ہے کہ آپ ہمارے جہاز لینڈ کرنے کے لیے جگہ کو تو نہ چھڑیں لیکن غریب عوام کو سڑکیں مت دینے۔ میں ان کو ان کے اعتراضات کے حوالے سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس سال تو آپ لوگوں نے 5 ارب کا غریب عوام کو جانے والی اس روٹی کا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ یہ اسکیم ایسی کامیاب ہوگی کہ اگلے سال ہم اس کے لیے 10 ارب رکھیں گے، اور آج اگر لاکھوں لوگوں کو جا رہی ہے تو کل یہ سبسڈی انشاءاللہ کروڑوں غریب عوام تک جائے گی۔ رہی دانش اسکول کی بات تو یہ صرف 6 تک محدود نہیں کریں گے، انشاءاللہ پورا جنوبی پنجاب، پورا وسطی پنجاب انشاءاللہ اسی طرح کی جدید تعلیم حاصل کرے گا، اسی طرح کی سہولیات ملیں گی جو یہ خود جا کر ہارورڈ اور آکسفورڈ میں لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہا ہے انشاءاللہ اس کو یہ تمام سہولتیں حکومت پنجاب جنوبی پنجاب والوں کو جنوبی پنجاب میں دے گی، وسطی پنجاب والوں کو وسطی پنجاب میں دے گی، اور ہپا پنجاب کے ہر کونے کونے میں انشاءاللہ ہم یہ سہولتیں پہنچائیں گے۔ شکریہ جی۔